جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مصر کی سلطنت پر تخت نشین ہوئے تو چونکہ اس وقت سلطان کو تخت کو ہر طرف دشمنوں کا خطرہ لاحق تھا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو چاروں طرف سے صلیبیوں نے گھیرا ہوا تھا، لیکن اسی دوران سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی رعایا کو اکیلا نہ چھوڑا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اکثر اوقات جنگی محاذ پر رہتے تھے اور آپ کا اکثر وقت دشمنوں کی گردنوں کو کاٹنے میں گزرتا، لیکن اسی دوران سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی رعایا کے اندر اعلان کر رکھا تھا کہ میری رعایا کے اندر اگر کسی کو انصاف کی ضرورت ہو، کسی کے ساتھ ناانصافی ہو، کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہو اور اگر وہ مسئلہ میرے علاوہ کوئی اور حل نہ کر سکتا ہو تو بے شک وہ مسئلہ تم میرے پاس لے کر آ سکتے ہو۔ اور اس وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان کر رکھا تھا کہ محل کے اندر ہفتے کے 2 دن کھلی کچہری لگے گی اور اس کھلی کچہری کے اندر ہر قسم کے فریادی آ سکیں گے۔ کھلی کچہری کے دروازے پر کوئی سپاہی موجود نہیں ہوگا تاکہ کسی کو بھی آنے میں کوئی بھی جھجک پیش نہ ہو۔ اسی کچہری کے اندر ہر امیر، غریب، فقیر آ سکتا تھا اور اسی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ معمول کی طرح اس دن بھی لوگوں کے مسائل سن رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ سلطان کھلی کچہری کے اندر موجود ہوں اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی اچانک کام پڑ جائے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہر کام کو اپنے وقت پر کرتے تھے، لہٰذا کھلی کچہری والے دن سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی رعایا کو وقت دیتے تھے۔ لیکن اس دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کے مسائل سن رہے تھے۔ اتنے میں ایک سپاہی نے سلطان کے کان میں آ کر کچھ کہا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لفظوں میں تیزی آ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کچہری کو آدھے راستے میں ہی چھوڑ کر کسی اہم کام کی طرف چلے جائیں گے، لیکن تھوڑی دیر گزری تو پھر سپاہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے قریب آیا اور سلطان کے کان میں کچھ کہا تو اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی دوبارہ آہستہ آہستہ لوگوں کے مسائل سننے لگے اور ان کو حل کرنے کا حکم دینے لگے۔ سارے درباری حیران تھے کہ آخر سپاہی نے پہلے آ کر سلطان کو کیا بتایا جس نے سلطان کو اتنا جلدی میں ڈال دیا، اور پھر ایسا کیا ہوا کہ اس سپاہی نے ایسا کیا بتایا کہ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ آرام سے لوگوں کے مسائل سننے لگے، لیکن کسی کے اندر اتنی جرأت نہیں تھی، حتیٰ کہ سلطان معظم کے قریبی ساتھیوں، مشیروں اور وزیروں میں بھی اتنی جرأت نہیں تھی کہ کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال پوچھ سکے جب تک سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ خود نہ بتانا چاہیں۔ اسی دوران سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کے مسائل سن رہے تھے۔ اتنے میں ایک بوڑھا بزرگ جو کہ تقریباً 60 سال کی عمر کا تھا، اس کے سر پر خاکی رنگ کے کپڑے کی پگڑی تھی اور ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ڈنڈا تھا، شاید اس نے وہ ڈنڈا اپنی حفاظت کے لیے رکھا تھا کیونکہ اس کی صحت کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ اس کو چلنے کے لیے ڈنڈے کی بالکل ضرورت نہیں۔ باری باری سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کے مسائل سن رہے تھے، لیکن جب اس بوڑھے بزرگ کی باری آئی تو اس کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے لایا گیا، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس بوڑھے بزرگ سے متوجہ ہوئے تھے، لیکن اس کی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ سب لوگ حیران تھے کہ آخر بوڑھے بزرگ کو کیا ہوا۔ آخر جو بوڑھا صبح سے سلطان کو اپنا مسئلہ بتانے کے لیے انتظار کرتا رہا، آخر اس کو ایسا کیا ہو گیا کہ اب اس کی زبان کو تالا لگ گیا۔ سب لوگ حیرانی سے اس کو دیکھ رہے تھے تو کوئی دل میں سوچنے لگا شاید یہ سلطان سے کچھ مال و دولت کی طلب کرنے کے لیے آیا ہے، اس لیے یہ شرم کی وجہ سے نہیں بتا رہا، تو کوئی سمجھ رہا تھا کہ شاید کوئی عزت کا مسئلہ، لہٰذا سب درباریوں کے سامنے بتانے سے ڈر رہا ہے۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ چکے تھے کہ ان دونوں مسئلوں میں سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں، کیونکہ اس بوڑھے بزرگ کے چہرے کو دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ چکے تھے کہ اس بوڑھے بزرگ کو اس عمر میں، اس حلیے میں کوئی ذاتی مفاد میرے دربار کے اندر نہیں لے کر آیا۔ اس بوڑھے بزرگ کے بولنے سے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان بول پڑی۔ سلطان معظم نے کہا، بابا جی،
میں یہ جانتا ہوں کہ آپ کو کوئی بھی ذاتی مفاد میرے محل کے اندر نہیں لے آیا۔ ضرور کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کو آپ بتانے سے گریز کر رہے ہیں۔ یہ سن کر بوڑھا حیران ہو گیا اور کہا، حضور آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں جو مسئلہ لے کر آیا ہوں وہ میرا ذاتی مسئلہ نہیں ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ایک سلطان کی صرف دو آنکھیں نہیں ہوتی بلکہ سلطان ہر طرف سے دیکھتا ہے۔ اس لیے تو اپنی سلطنت کے اندر اپنے لوگوں کے درمیان انصاف قائم کر سکتا ہے۔ جو سلطان انصاف کا نظام قائم نہیں کر سکتا، اس سلطان کی آنکھیں ہونے کے باوجود اس کو اندھا سمجھنا چاہیے، کیونکہ وہ حقیقت میں سب کچھ جاننے کے باوجود اندھا ہوتا ہے۔ سلطان کے اتنے بھاری الفاظ سن کر بوڑھا بزرگ حیران ہوا اور پھر بولنے لگا۔ اس نے کہا، سلطان معظم، میری خاموشی کی بس ایک ہی وجہ ہے، کیونکہ حضور یہ محل کسی عام سلطان کا نہیں، یہاں لوگوں کو بڑے بڑے مسائل لے کر آنا چاہیے، لیکن حضور میرا مسئلہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ شاید بہت چھوٹا ہے یا پھر یہ مسئلہ شاید بہت بڑا ہے۔ یہ سن کر سب درباری حیران ہو گئے، کیونکہ اس بوڑھے کی باتیں شاید سلطان کے علاوہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، بابا جی، آپ کو جو بھی مسئلہ درپیش ہے، آپ کو جو بھی پریشانی ہے، آپ بتائیں، چاہے آپ کی پریشانی بڑی ہو یا چھوٹی ہو، میں اس کو ختم کرنے میں آپ کی مدد ضرور کروں گا۔ تو یہ سن کر بوڑھے بزرگ نے کہا، حضور میرا نام نجم الدین ہے، حضور میں مصر کی پہاڑیوں کے ساتھ ایک چھوٹا سا قبیلہ آباد ہے، اس قبیلے کے اندر رہتا ہوں۔ حضور ہمارا قبیلہ ایک چھوٹی سی پہاڑی کے ساتھ میں آباد ہے اور وہاں پانی کے خوبصورت چشمے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت سرزمین دی، لیکن حضور پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ میں اسی قبیلے کے سردار کے نیچے کام کرتا ہوں۔ ہمارا سردار بڑا ہی رحم دل انسان ہے۔ میرے پاس کوئی بھی کام کرنے کے لیے ہنر نہیں تھا، نہ ہی کاروبار کرنے کے لیے رقم موجود تھی، تو میں سردار کے پاس مدد کے لیے گیا تو اس نے مجھے کہا کہ تم قبیلے کی حفاظت کے لیے قبیلے کے ارد گرد چکر لگایا کرو، اگر کوئی بھی تمہیں غلط چیز نظر آئے تو آ کر مجھے ضرور بتانا، کیونکہ ہمارا سردار قبیلے کی حفاظت کے لیے ہر وقت پریشان رہتا تھا۔ تو حضور میرا سردار 200 سونے کے سکے ماہانہ تنخواہ دیتا ہے اور اس کے بدلے میں قبیلے کے چاروں طرف حفاظت کرنے کی وجہ سے چکر لگاتا رہتا ہوں۔ حضور پچھلے تقریباً ٹھیک 10 دنوں سے میں جب اس قبیلے کا چکر لگا رہا ہوتا ہوں تو اس قبیلے کے ساتھ میں جو پہاڑی موجود ہے، اس پہاڑی کی چوٹی پر ہر روز حضور ایک سرخ رنگ کی گھوڑی آتی ہے، وہ بہت زیادہ چیختی ہے، چلاتی ہے، بہت زیادہ شور کرتی ہے، حتیٰ کہ اپنے پاؤں بھی نیچے مارتی ہے، اور تھوڑا دیر چیخنے چلانے کے بعد جب وہ تھک جاتی ہے تو پھر حضور وہ گھوڑی اتنا تیز رفتاری کے ساتھ دوڑتی ہے کہ چند ہی لمحوں کے اندر آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ حضور ایک دفعہ میں نے گھوڑی کو تکلیف میں دیکھا تو میں نے سمجھا کہ شاید اس کو جسمانی تکلیف ہوگی یا پھر بھوک کی وجہ سے، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ ہمارا علاقہ سرسبز و شاداب ہے، وہاں چارے کی کمی نہیں، لیکن حضور دوسرے دن میں جب قبیلے کا چکر لگا رہا تھا تو پھر میں نے وہی منظر دیکھا۔ جب میں اس پہاڑی کی چوٹی کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ اسی جگہ پر وہی سرخ رنگ کی گھوڑی، جس کے گلے میں نہ کوئی رسی نہ کوئی لگام، اکیلی گھوڑی، وہ آتی ہے اور زمین پر پاؤں مارتی ہے، بہت زیادہ روتی ہے اور جب تھک جاتی ہے تو پھر واپس چلی جاتی ہے۔ حضور ایسا جب 5-7 دن تک مسلسل ہوتا رہا تو 8ویں دن میں نے اس گھوڑی کا پیچھا کرنا چاہا، لیکن میں اس گھوڑی کا پیچھا نہیں کر سکا۔ میں بڑا حیران تھا کہ آخر اس گھوڑی کے اندر مسئلہ کیا ہے، یہ گھوڑی ہر روز یہاں کرنے کیا آتی ہے، آخر اسے کس کا انتظار ہے، یہ کس کی گھوڑی ہے، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں نے سوچا کیوں نہ یہ مسئلہ لے کر سردار کے پاس جاؤں، اگر سردار اس معاملے کی جانچ پڑتال کروا لیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی واضح بات نظر آ جائے۔ لیکن جب میں سردار کے پاس گیا تو مجھے اس وقت خبر ملی کہ ہمارا سردار تو تجارتی قافلے کے ساتھ
اسکندریہ کے اندر چلا گیا ہے اور تقریباً اس کو واپس آتے ہوئے 1 ماہ لگ جائے گا، چونکہ اس وقت سردار کا اکلوتا بیٹا قبیلے میں موجود ہے۔ لیکن حضور وہ اتنا سخت ہے کہ وہ ہم جیسے آدمیوں کے ساتھ بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ میں نے سوچا اگر سردار یہاں نہیں ہے تو پھر میں آخر اس مسئلے کا ذکر کس کے سامنے کروں، کیونکہ لوگوں کی نظر میں یہ مسئلہ شاید بہت چھوٹا ہے، لیکن حضور مجھے لگتا ہے اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی وجہ ہے۔ ہمیں معلوم کرنی چاہیے کہ اس کے پیچھے آخر وجہ کیا ہے، آخر وہ گھوڑی ہر روز اس جگہ کیوں آتی ہے اور اتنا زیادہ دیر چلانے کے بعد وہاں سے چلی جاتی ہے۔ حضور میں نے پہاڑی کے اوپر پورا چکر لگایا لیکن مجھے کوئی بھی سراغ نہ ملا۔ حضور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ مسلسل 10 دنوں سے وہ گھوڑی ایسا کر رہی ہے۔ میں بڑا حیران و پریشان ہوں اور مجھ سے اب تک اس گھوڑی کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی، کیونکہ میں ایک کمزور دل کا انسان ہوں اور مسلسل 10 دنوں سے اس گھوڑی کو تکلیف میں دیکھ رہا ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی وجہ ہے، کوئی ایسی بات ہے جو اس گھوڑی کو اندر سے کھائے جا رہی ہے۔ پہلے تو میں شک میں ہوا کہ شاید اس گھوڑی کا یہاں کوئی بچہ کھو گیا ہوگا، جس کی وجہ سے شاید یہ بچے کو تلاش کرنے کے لیے یہاں آتی ہے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اس کے پیٹ پر زین بندھی ہوئی ہے اور وہ گھوڑی ابھی حاملہ نہیں ہوئی، پھر اس کا بچہ کہاں سے ہوگا؟ اور اگر اس کا بچہ کھو جاتا تو اس کا مالک گھوڑے کے پیچھے بچے کو تلاش کرنے کے لیے ضرور آتا۔ یہ گھوڑی یہاں اکیلی ہر روز کیوں آتی ہے حضور؟ میں بڑا پریشان ہوں، کیونکہ اب میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ بس میں ہر روز اس گھوڑی کو دیکھتا اور وہ گھوڑی آتی چیختی چلاتی اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی۔ ایک دن میں اپنے قبیلے کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا تو ہمارے قبیلے کے پاس میں ایک راستہ گزرتا ہے جو ہمارے پڑوسی قبیلے کی طرف جاتا ہے۔ ہمارے پڑوسی قبیلے کا ایک آدمی اسی راستے سے گزر رہا تھا۔ حضور وہ بہت خوش لگ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا میاں آپ کی خوشی کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا جو انصاف مجھے پچھلے 2 سالوں سے نہیں مل سکا وہ انصاف مجھے ایک دن کے اندر مل گیا۔ میں نے کہا ارے میاں تم کس قاضی کے پاس گئے تھے کہ جو تمہیں انصاف 2 سال کے اندر نہیں مل سکا وہ تمہیں ایک دن کے اندر مل گیا؟ تو اس نے کہا میں کسی قاضی کے پاس نہیں گیا۔ میں بڑا حیران ہو گیا کہ اگر تم قاضی کے پاس نہیں گئے تو پھر تمہیں انصاف کیسے ملا؟ تو اس نے کہا میں مصر کی بہت بڑی عدالت کے اندر گیا تھا اور وہاں کے قاضی نے مجھے انصاف دلایا۔ میں نے پوچھا میاں سیدھے سیدھے الفاظ میں بتاؤ تم کس جگہ کی بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں گیا تھا اور میں نے سلطان کو اپنا مسئلہ بتایا اور جس مسئلے کے پیچھے میں 2 سال سے خوار ہو رہا تھا سلطان معظم نے چند ہی لمحوں کے اندر اس مسئلے کو حل کر کے مجھے انصاف دلایا۔ میں نے پوچھا تمہارا مسئلہ کیا تھا؟ اس نے کہا میں نے قاہرہ کے اندر ایک تاجر کو 3 ٹانگے سامان کہہ دیے تھے اور اس کے بدلے میں اس نے مجھے 3000 سکوں کا وعدہ کیا تھا، لیکن جب سامان اس کے پاس پہنچا تو بارش کی وجہ سے سامان خراب ہو چکا تھا۔ جب تاجر نے سامان خراب ہوا دیکھا تو اس نے کہا میں اس سامان کی رقم ادا نہیں کروں گا کیونکہ یہ سامان خراب ہو چکا ہے، لیکن میرے پاس ثبوت تھے اس تاجر کا اور میرا سودا قبیلے کے اندر ہوا تھا۔ جب قبیلے کے اندر سودا ہو گیا تو اب وہ مالک اس سامان کا تاجر بن گیا، لیکن جب رقم دینے کا وقت آیا وہ تاجر بھاگ گیا۔ میں کئی قاضیوں کے پاس گیا تو مجھے قاضیوں نے کہا جب اس کے پاس سامان صحیح نہیں پہنچا تو پھر وہ تمہیں رقم کیسے دے؟ اور اسی وجہ سے میں 2 سالوں سے چکر لگا رہا تھا، لیکن جب میں سلطان کے پاس گیا اور میں نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا کہ سلطان معظم اس تاجر کا اور میرا سودا قبیلے کے اندر طے ہو گیا اور اس کی مال کی قیمت بھی میں نے اس کو بتا دی اور اس کے درمیان اور میرے درمیان معاہدہ بھی طے ہو گیا تھا، اور اس نے کہا اب یہ مال میرا ہے۔ لیکن حضور جب مال راستے میں پہنچا تو بارش کی وجہ سے سارا مال خراب ہو گیا، لیکن حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ وہ مال اس تاجر کے اپنے ہی آدمی لے کر جا رہے تھے، ان کے پاس کوئی حفاظتی تدابیر نہیں تھی جس کی وجہ سے سارا مال خراب ہو گیا۔ لیکن میں کمزور تھا
और वो ताजिर दौलतमंद आदमी था, लिहाजा मुझे इंसाफ न मिला। लेकिन जब मैंने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के पास गया तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक ही दिन के अंदर उस ताजिर को बुलाया और उससे रकम वसूल करके दी। इसलिए मैं खुश होकर जा रहा हूँ। मैंने जब सुल्तान मुअज़्ज़म उस ताजिर आदमी के मुँह से ये अल्फाज सुने तो मैंने सोचा कि फिर आपसे बड़ा मुनसिफ इस सरजमीन के अंदर कौन होगा। अगर मुझे मसला लेकर जाना है तो आपके पास आऊँगा, लेकिन क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं मसला लेकर किसी काजी के सरदार के पास गया वो उल्टा मेरा मजाक उड़ाएंगे कि एक घोड़ी की वजह से तुम शहर में ढंढोरा पीटते फिर रहे हो। इसलिए सुल्तान मुअज़्ज़म मैंने बड़ी मिन्नत समाजत करके किसी और बहाने से सरदार के बेटे से चंद दिनों के लिए इजाज़त ली और अपने गधे पर सवार होकर पहुंच गया। और हुजूर, इसी वजह से मैंने अपने गधे को थोड़ा दूर बांध दिया ताकि आपके सिपाही मुझे गधे पर देकर रोक न सकें। लेकिन जब मैं महल के अंदर पहुंचा तो हुजूर, यहाँ का इंसाफ देखा मेरा तो दिल खुश हो गया। मैंने देखा कि यहाँ अमीर गरीब सब एक जैसे हैं और हर आदमी के साथ एक जैसा सलूक किया जा रहा है। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, जब तक मेरे जिस्म के अंदर जान है, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, इस सरजमीन पर मेरे इंसाफ की तलवार चलती रहेगी। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, बाबा जी, अगर उस घोड़ी के बारे में मालूम करना है तो हमें उस घोड़ी का पीछा करना होगा और फिर ही हमें पता चलेगा कि वो घोड़ी कहाँ से आती है और आखिर उसकी तकलीफ की वजह क्या है। तो बूढ़े बुजुर्ग ने कहा, हुजूर, आप कुछ भी करके यह राज मालूम करें, क्योंकि मुझसे अब उस घोड़ी की तकलीफ देखी नहीं जाती। बूढ़े बुजुर्ग ने सोचा कि शायद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने किसी सिपाही को मेरे साथ भेजेगा जो जाकर घोड़ी के मसले को हल करेगा। लेकिन जब बूढ़े बुजुर्ग को पता चला कि वक्त का सुल्तान मेरे साथ खुद उस घोड़ी की हकीकत मालूम करने के लिए चल रहा है तो वह सख्ते में आ गया। वो सारे रास्ते सोचता रहा कि अगर इस सरजमीन पर सुल्तान जैसे हुक्मरान मौजूद रहे तो कभी भी दुश्मन हमारे ज़मीन का एक टुकड़ा भी हमसे नहीं छीन सकता। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह कबीले के अंदर पहुंचे तो चूंकि कबीले का सरदार वहां मौजूद नहीं था, लेकिन जब सरदार को पता चला कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह इस काफिले के साथ कबीले के अंदर आ रहा है तो पूरे कबीले के अंदर लोग सुल्तान का इस्तकबाल करने के लिए पहुंच गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह सीधा सरदार के खेमे के अंदर गया तो कबीले के सरदार के बेटे ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के लिए आला किस्म का खाना लगवाया, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक भी लुकमा नहीं खाया, बल्कि एक घूंट पानी भी ना पिया और कबीले के सरदार को कहा, तुम एक सरदार के बेटे हो, लिहाजा तुम्हें इंसाफ के साथ कबीले का सरदार बनना चाहिए। तुम्हें अपने इर्द गिर्द नजर रखनी चाहिए थी। एक बूढ़े बुजुर्ग को एक घोड़ी की तकलीफ नजर आ गई, लेकिन एक सरदार के बेटे को घोड़ी की तकलीफ नजर ना आई। ये सुनकर वो सरदार का बेटा बड़ा शर्मिंदा हुआ और उसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह, सरदार का बेटा और वो बूढ़ा बुजुर्ग उस पहाड़ की चोटी की तरफ चल पड़े। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह जब उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो उस बूढ़े बुजुर्ग ने कहा, हुजूर, बस थोड़ी ही देर में वो घोड़ी आने वाली है, क्योंकि मुसलसिल 8 से 10 दिनों से वो घोड़ी इसी वक्त इस चोटी पर आती है और यहाँ पाँव रगड़ रगड़ कर चीख चीख कर चिल्ला कर वापस चली जाती है। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह झाड़ियों के पीछे छुप कर देखने लगे कि आखिर इस बूढ़े बुजुर्ग की बात में कितनी हकीकत है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बहुत एहतियात बर्ताव करते, क्योंकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह चारों तरफ दुश्मनों में घिरे हुए थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह झाड़ियों में छुप गए। थोड़ी ही देर गुजरी के किसी घोड़ी की दौड़ने की आवाज़ आने लगी। सुल्तान ने छुप कर देखा तो बूढ़े बुजुर्ग ने कहा, हुजूर, वही घोड़ी आ रही है। सुल्तान ने देखा उस घोड़ी के मुंह के अंदर कोई लगाम नहीं था, बस उसके पीठ पर एक जीन बंधी हुई थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह हैरान हो गए, लेकिन जब वो घोड़ी उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंची तो बूढ़े बुजुर्ग के बताने के मुताबिक उस घोड़ी ने वहां जमीन पर पाँव मारना शुरू कर दिए और फिर चीखना शुरू कर दिया। बहुत सारी देर वो पाँव मारती रही, चीखती रही। उस घोड़ी को इतना तकलीफ में देकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की आंखों में भी आंसू आ गए, क्योंकि उस घोड़ी ने पत्थरों पर पैर रगड़ रगड़ कर अपने आप को जख्मी कर लिया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह हैरान हो गए कि आखिर घोड़ी को किस चीज़ ने तकलीफ में डाल रखा है। इतने में एक बूढ़े बुजुर्ग ने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, कुछ करें वरना अभी ये घोड़ी वापस चली जाएगी और फिर इस घोड़ी का ताक़ुब करना मुश्किल हो जाएगा। तो इतने में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने घोड़े पर छलांग लगाई और अपने घोड़े पर सवार हो गए
अब थोड़ी देर गुजरी, घोड़ी ने थक कर वापसी का सफर शुरू कर दिया और इतनी तेज रफ्तारी के साथ दौड़ी कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की आंखों के सामने ओझल हो गई। लेकिन सुल्तान के पास भी कोई आम घोड़ा नहीं था। सुल्तान ने भी अपने घोड़े को इतना तेज रफ्तारी के साथ दौड़ाया कि चंद ही लम्हों के अंदर फिर से वही घोड़ी नजर आने लगी। सुल्तान ने देखा कि वो घोड़ी एक जंगल वाले रास्ते से निकलकर कच्ची आबादियों की तरफ जा रही थी। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह पीछे और वो घोड़ी आगे जा रही थी। थोड़ी देर के बाद घोड़ी एक अस्तबल के अंदर दाखिल हुई। सुल्तान ने घोड़े को अस्तबल के सामने रोका और उस अस्तबल के अंदर दाखिल हो गए और अंदर जाकर सलाम किया। अस्तबल में मौजूद मुलाजिमों ने पूछा, हुजूर आप कौन हैं? तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मैं एक मुसाफिर हूँ। और पूछा, ये घोड़ी किसकी है? तो उन्होंने कहा, हुजूर ये घोड़ी हमारे सरदार की है, लेकिन हमारा सरदार तो पिछले तकरीबन 10-12 दिनों से गायब हो गया है। सुल्तान ने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? वो कहाँ गायब हो गया? उन्होंने कहा, हमारा सरदार अपनी घोड़ी पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए गया था, लेकिन हमारे सरदार की सिर्फ अकेली घोड़ी वापस आई और जिस दिन से हमारा सरदार गायब हुआ, हमारी घोड़ी ने एक लुकमा भी नहीं खाया। बस हर रोज इसी तरह भाग जाती है और फिर अपने आप ही वापस आ जाती है और हम इस घोड़ी को बांध भी नहीं सकते, क्योंकि हमारा मालिक अक्सर कहता था कि अगर मुझे कुछ भी हो तो मेरी इस घोड़ी को कभी किसी रस्सी से बांध कर नहीं रखना। ये आज़ादी की ज़िंदगी गुजारेगी, इसका जहाँ भी दिल करेगा ये चली जाएगी। इसी वजह से घोड़ी आज़ाद है, हालांकि बाकी घोड़े अस्तबल के अंदर बंधे हुए हैं। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, क्या तुमने अपने सरदार को तलाश नहीं किया? उन्होंने कहा, हुजूर हमारे सरदार को हमारे सारे सिपाहियों ने तलाश किया। हमने उस पहाड़ की चोटी का चप्पा चप्पा छान मारा, यहाँ हमें वो घोड़ी लेकर गई, लेकिन हमारा सरदार हमें कहीं न मिला। हुजूर उस पहाड़ की चोटी पर हमारे सरदार के जिस्म का एक टुकड़ा भी न मिला। हमें तो ऐसा लगता है हमारे सरदार को कोई शायद वहशी जानवर खा गया। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अगर तुम्हारे सरदार की मौत हो चुकी होती तो अब ये घोड़ी इस तरह बेचैन न होती। ज़रूर तुम्हारा सरदार तकलीफ में है, लिहाजा उसको तलाश करो। ये सुनकर उन मुलाजिमों में से एक मुलाजिम बोला, हुजूर आप कौन हैं और आप हमारी मदद करने के लिए क्यों तैयार हो गए? तो जब सुल्तान ने बताया, मैं वक्त का सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हूँ, तो सारे मुलाजिमों के सर झुक गए। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने सिपाहियों के साथ पहाड़ की चोटी पर पहुँचे। पहाड़ की चोटी पर जंगल का एक चप्पा छान मारा, लेकिन कोई भी निशान न मिला। तो इतने में एक मुलाजिम ने बताया, हुजूर इस पहाड़ी की चोटी से थोड़ा सा नीचे एक गार है। वो गार गुजरने के बाद एक बड़ा सा जंगल आता है, लेकिन उस जंगल के अंदर आज तक कोई भी डर से नहीं गया, क्योंकि जो भी जंगल के अंदर गया जिंदा वापस नहीं आया। इसलिए हमने इस जंगल के अंदर अपने मालिक को तलाश भी नहीं किया, क्योंकि अगर वो जंगल के अंदर चले भी गए होंगे तो अब तक हयात नहीं होंगे। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, इस जंगल के अंदर ज़रूर जाऊंगा और अगर तुम्हारा सरदार जिंदा हुआ तो उसे ज़रूर वापस लाऊंगा। सब लोग हैरान थे, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपनी मयान से तलवार निकाले उसी जंगल की तरफ चल पड़े। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह उस गार से गुजरने लगे तो उस गार के अंदर बहुत अंधेरा था, लेकिन जब सुल्तान गार से निकले तो आगे बहुत बड़ा जंगल नजर आ रहा था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह उस जंगल के अंदर चलते चलते चले गए। जब जंगल के अंदर पहुंचे तो एक आदमी के कराहने की आवाज़ आ रही थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कान लगाना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता सुल्तान एक ऐसे गार के अंदर जा पहुंचे जहां एक आदमी बुरी तरह जख्मी पड़ा हुआ था। उसको देखकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह समझ गया कि इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये पहाड़ की चोटी से गिरा है। अब सुल्तान खड़ा यही सोचने लगा कि हो सकता है कि ये आदमी उसी घोड़ी का मालिक हो। तो इतने में एक आदमी अपने हाथ में कुछ जड़ी बूटियां लिए वहां पहुंचा और पूछा, ए आदमी तुम कौन हो और इतने बड़े घने जंगल के अंदर क्या कर रहे हो? तो अचानक उस आदमी की नज़र सुल्तान की उंगली पर पड़ी, इसके अंदर शाही अंगूठी थी। तो उस आदमी के हाथों से सारी जड़ी बूटियां गिर गईं और कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म आप यहाँ कैसे? तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ये आदमी कौन है? तो उसने कहा, हुजूर ये आदमी पहाड़ की चोटी से गिरा और नीचे आ गया। मैं जंगल के अंदर अपनी जड़ी बूटियां तलाश कर रहा था तो मेरी नज़र इस पर पड़ी और मैं इसे यहाँ उठाकर लाया हूँ, लेकिन इसके ज़ख्म बहुत गहरे हैं, ये अंदर से टूट चुका है और मेरे पास वो अद्वियात नहीं जो इसके ज़ख्मों का इलाज कर सकें।
لیکن میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا تھا۔ سلطان معظم اگر وقت پر نہ پہنچتے تو شاید یہ درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر مر جاتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے آواز لگائی تو سلطان کے سپاہی اس استبل کے موجود ملازموں کے ساتھ جب اس غار کے اندر پہنچے تو وہ اپنے مالک کو دیکھ کر جذباتی ہو گئے اور انہوں نے کہا، حضور یہی ہمارا سردار ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ سردار کو اٹھا کر لے چلو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر اسی قبیلے کے شفا خانے کے اندر سردار کو لے جایا گیا۔ اس کے بعد حکیم کو بلایا گیا اور حکیم نے سردار کا علاج شروع کر دیا اور چند ہی گھنٹوں کے اندر سردار کی صحت بہتر ہونے لگی۔ تو یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بوڑھے بزرگ کو انعام و کرم سے نوازا، کیونکہ اگر وہ بوڑھا بزرگ سلطان کے پاس نہ جاتا اور سلطان کو نہ بتاتا کہ حضور وہ گھوڑی ہر روز ایسے آتی ہے اور زمین پر ٹکر مار مار کر چلی جاتی ہے، کیونکہ گھوڑی جانتی تھی کہ اس کا مالک اس پہاڑ کی چوٹی سے گرا ہے اور وہ ابھی تک زندہ ہے، اور اسی وجہ سے ہر روز گھوڑی آتی تھی اور زمین پر پاؤں مار مار کر چلی جاتی تھی، اور اسی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھے بزرگ کو انعام و کرم سے نوازا اور اس حکیم کو بھی انعام سے نوازا جو جنگل کے اندر اس زخمی سردار کا علاج کر رہا تھا۔ اور اسی طرح اس بوڑھے بزرگ کو پتہ چل گیا کہ آخر وہ گھوڑی ہر روز پہاڑ کی چوٹی پر اتنا شور کیوں کرتی تھی۔ تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔